أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس میں سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی ایک برابری کرنے والا۔ سورۃ الاخلاص مکیہ ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 112 ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 22 ہے۔ اس میں 4 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کی شان نزول یہ ہے کہ مشرکین عرب میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا انسب لنا ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس رب کی طرف ہمیں بلاتے ہیں کوئی اس کا نسب نامہ تو بتائیے، وہ کس کا بیٹا ہے، کس خاندان سے ہے، کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، کس جنس سے ہے۔ عربوں کے ہاں کسی شخص کے تعارف کا سب سے پہلا ذریعہ یہی ہوتا تھا کہ وہ اس کا نسب معلوم کرتے، کہ اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، پردادا کون ہے، قبیلہ کیا ہے، رہتا کہاں ہے اور قوم کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اپنے رب کا نسب بیان کیجیے، تو اس کے جواب میں یہ سورۃ الاخلاص اللہ پاک نے نازل فرمائی، جس میں بڑی خوبی اور بڑے اختصار کے ساتھ اللہ پاک کی 5 صفتیں بیان فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تہجد کی نماز میں صرف سورۃ الاخلاص پڑھتا تھا اور قرآن مجید کا کوئی دوسرا حصہ وہ اپنی نماز میں تلاوت نہ کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو صرف اخلاص پڑھتا ہے اور کچھ پڑھتا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے۔ 1/3 کے برابر کیسے ہے؟ اس میں بہت سیدھی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید 3 مضامین کا مجموعہ ہے۔
ایک توحید، ایک آخرت اور ایک رسالت. اور یہ صورت توحید باری تعالیٰ کی جامع ہے، اس لیے یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے. اور بعض اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ ہے احکام کا، ایک حصہ ہے وعدے اور وعید کا، اور ایک حصہ ہے اسماء و صفات کا. تو یہ اللہ کی اسماء و صفات کے بارے میں یہ صورت بیان کرتی ہے، اس لیے یہ تیسرا حصہ ہے. اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک لشکر پر امیر بنا کر بھیجا. وہ دوران سفر جب بھی نماز پڑھتے تو ہر رکعت کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد سورۃ الاخلاص پر تلاوت ختم کرتے. لوگوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے کہا لأنها صفت الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. یا رسول اللہ یہ اللہ کی رحمان کی صفت ہے اور میں اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخبروہ ان اللہ یحبہ، اسے خبر دے دو کہ اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے اس صورت کے بکثرت تلاوت کرنے کی وجہ سے. اور بخاری شریف کی ہی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مسجد قباء میں ایک صاحب امامت کراتے تھے انصار مدینہ میں سے. تو وہ انصاری صحابی جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے تو سب سے پہلے سورۃ الاخلاص پڑھتے، پھر قرآن مجید کی کوئی اور آیات تلاوت کرتے. تو لوگوں نے کہا یہ تم کیا کرتے ہو بھائی، ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص سے شروع کرتے ہو؟ اس نے کہا بھائی میں تو پڑھوں گا، اگر تم چاہو تو امام کسی اور کو رکھ لو، میں تمہاری امامت چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں اس صورت کو نہیں چھوڑ سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے اس امام کی تعریف فرمائی. فرمایا قل، اے میرے حبیب فرما دیجئے، هو اللہ احد، ہوا مبتدا ہے، اللہ اس کی پہلی خبر ہے اور احد اس کی دوسری خبر ہے. یعنی میرا رب کوئی اور نہیں، وہی اللہ ہے جسے تم اچھی طرح جانتے ہو اور جس کی عبادت بھی کرتے ہو، جسے رازق اور خالق بھی مانتے ہو. اور ابرہا کا جب لشکر آیا تو جس اللہ کو تم نے خالص کر کے پکارا، میرا رب وہی اللہ ہے. اور جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو جس اللہ کو اس موقع پر پکارتے ہو وہی اللہ میرا رب ہے. فرمایا وہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کی مثل ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے. اس ایک چھوٹے سے جملے میں تمام دنیا کے مشرکین کی تردید ہو گئی، مجوسیوں کی تردید ہو گئی. وہ کہتے تھے کہ خدا دو ہیں، ایک خدا خیر اور جس کا نام ہے یزداں، اور ایک ہے خدا شر جس کا نام ہے اہرمن. تو فرمایا کہ خدا دو نہیں بلکہ ایک ہے، خیر کا خالق بھی وہی ہے، شر کا خالق بھی وہی ہے.
اور اس میں عیسائیوں کی بھی تردید ہو گئی جو کہتے تھے ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے ایک ہے، تینوں مل کر ایک خدا ہے۔ فرمایا کہ یہ بات غلط ہے، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے اور کوئی اس کے ساتھ شامل نہیں۔ مشرکین عرب کی بھی تردید ہو گئی جو کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہماری جو دیویاں ہیں یہ بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور اسی طرح یہودیوں کی تردید ہو گئی، اسی طرح یہودیوں کی تردید ہو گئی جنہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ فرمایا تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی، یہ تو اتنی بری بات ہے کہ آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں اس بات سے کہ تم نے اللہ کے لیے بیٹا بنا دیا۔ فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے یہ لائق ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ تو فرمایا کہ اللہ اکیلا ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ وہ کسی جیسا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس جیسا، نہ اس کی صفات میں کوئی اس جیسا۔ اللہ الصمد، الصمد کا معنی ہے نہایت بلند برتر، کہتے ہیں البناء المصمد، ایسی بلڈنگ کہ جو سب سے اونچی ہو۔ تو اللہ پاک سے اوپر کوئی نہیں، اللہ پاک سے اونچا کوئی نہیں۔ اور سمد اس سردار کو بھی کہتے ہیں جس کی طرف لوگ اپنے جھگڑے لے کر آئیں اور اس سے فیصلے کروائیں۔ فرمایا کہ اللہ وہ بادشاہ ہے کہ جو سب کے فیصلے کرتا ہے اور اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں۔ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اس کو نیند نہیں آتی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، فرمایا اس ذات پہ توکل کرو جس نے کبھی مرنا نہیں اور جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ کفار نے کہا کہ ہمیں بتائیے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ کائنات ہے، یہ آپ کے رب کو کس سے وراثت میں ملی ہے؟ تو فرمایا کہ وہ ہر چیز کا خود وارث ہے اور اس کو کوئی چیز وراثت میں نہیں ملی۔ اللہ الصمد، اللہ پاک مکمل طور پر بے نیاز ہے، اسے مخلوق میں سے کسی کی کوئی حاجت نہیں، اور بیٹا تو وہ بنائے جس کو حاجت ہو، جس کو مدد کی ضرورت ہو۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ کو کسی نے جنا، نہ وہ ابن فلان ہے نہ وہ ابو فلان ہے۔ اور فرمایا کہ اولاد تو اس کو ہوتی ہے جس کی بیوی ہو۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کے لیے بیٹا کیسے ہو جبکہ اللہ کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بیٹا غلام نہیں ہو سکتا، غلام بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، فرمایا آسمان و زمین میں جو بھی ہے، انسان، جن، فرشتے اور تمام مخلوق، وہ سب اللہ کے غلام ہے اور غلام بن کر ہی اللہ کے سامنے پیش ہوگی۔ تو جو غلام ہو وہ بیٹا نہیں ہو سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اللہ کی کسی صفت میں اس جیسا نہیں ہے۔ کفو کا معنی ہم سر، ہم پلہ، ہم مرتبہ۔ ہم اپنی زبان میں بھی
شادی کے لیے کفو کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ لڑکا اس لڑکی کا کفو ہے، یعنی معاشرتی حیثیت میں اس کے برابر ہے۔ تو فرمایا کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں، نہ اس کے جیسا ہے نہ وہ کسی جیسا ہے۔ احد، یہ حضرت بلال کو تپتی ہوئی دھوپ میں ریت پر لٹا کر جب امیہ بن خلف ان کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیتا تو وہ احد 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 کہتے تھے۔ یہ احد اسی سورۃ الاخلاص سے ماخوذ ہے۔ تو فرمایا کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمسری یا برابری کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ ترجمہ ایک بار، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس میں سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ہمسر یا برابری کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔